السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا حال چال معلوم کریں، ان کی زیارت کریں، ان کی خیر خیریت لیتے رہیں، اور اگر ہو سکے تو ان کے مسائل بھی حل کریں، اللہ کی زمین کا سیر کریں، اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں، اور اپنے دل کو خوشیاں پہنچائیں، اور اپنی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ گزاریں۔ اس بار جب میں سعودی عرب سے ہندوستان آیا تو تقریباً 3 مہینہ میرے ہو چکے ہیں، 12-13 دن اور باقی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد واپس ہم پردیسی ہو جائیں گے۔ اس بار میں نے اپنی چھٹیاں کیسے گزاری، کچھ الگ انداز سے ان چھٹیوں کو میں نے بتانے کی کوشش کی، کیونکہ جب ہم پردیس چلے جاتے ہیں 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد پھر واپس آنا ہوتا ہے تو بہت ساری حسرتیں دل میں ہوتی ہیں، فلاں سے نہیں مل سکے، فلاں جگہ نہیں گئے، اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو ان کمیوں کو میں نے تھوڑا سا پورا کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں جب میں آیا تو سردیوں کے ایام تھے، بہت کم گھر سے نکلنا ہوتا تھا، سخت سردی تھی، اور میں کچھ بیمار بھی تھا، الرجی کی شکایت تھی، علاج بھی کروا رہا تھا۔ جب یہ کچھ سردیاں کم ہوئی، اور سردیوں کے موسم میں بھی کم سے کم 3 جگہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ پہلا خطبہ میں نے دیا ہے گنیش پور میں، جس کا موضوع تھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اعمال و اسباب ہیں جنہیں اختیار کر کے ایک مسلمان جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پا سکتا ہے۔ اللہ میں اس کو توفیق دے۔ ایک جمعہ کا خطبہ میں نے گنیش پور میں اس موضوع پہ دیا۔ پھر ایک خطبہ میں نے جمعہ کا دیا اپنے گاؤں راہوہ میں، سورۃ الفاتحہ کا پیغام کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے پیغام پر میں نے خطبہ دیا، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک میں نے اس کی تفصیل بیان کی، اور خطبے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ دوسرا خطبہ میرا رہا۔ تیسرا خطبہ میں نے دیا پسپروا اسٹیشن روڈ پر، جو شیخ عبدالعلیم صاحب کی بنائی ہوئی مسجد ہے، وہاں جمعہ کے خطبے کا موضوع تھا کہ کن کن کے پاس اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کب کب اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے مسلمانوں کی مجلسوں میں، مسلمانوں کے پاس۔ اس کے علاوہ میں نے کوشش کر کے اپنے کچھ ملنے جلنے والوں سے ملاقاتیں کی، خاص کر یہ سوچ کر کے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے،
کوئی ایکسیڈنٹ میں ہمارا ساتھی چلا جاتا ہے، ہماری ملاقات نہیں ہوتی، کسی کو اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس چھوٹی سی اور مختصر زندگی میں ذرا لوگوں سے مل ملا لیا جائے، معافی تلافی کر لی جائے، ایک دوسرے کا حال چال لے لیا جائے، تاکہ کم سے کم زیادہ طویل مدت جدائی پہ نہ ہو، اور مل ملا کے سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس لحاظ سے میں نے اپنے ایک پچھڑے ہوئے ساتھی جو ہمارے ساتھ سعودی عرب میں رہتے تھے، شیخ محمد عباس نیپالی، ان سے ملاقات کرنا چاہی میں نے۔ وہ نیپال سے چل کر کے تلسی پور آئے، تقریباً 25 کلومیٹر کا سفر انہوں نے کیا، اور میں یہاں سے چل کر کے امراوت سے تلسی پور گیا شیخ حفیظ اللہ صاحب کے گھر پہ، وہیں ملے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کافی دنوں کے بعد شیخ عباس صاحب سے بحثیت مسلمان، بحثیت ساتھی ہم نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ موسم جب تھوڑا سا گرم ہوا تو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ہم نے چتور گڑھ بندے کا سفر کیا، وہاں کے مناظر دیکھے، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑا اچھا لگا۔ جانا چاہیے، گھومنا چاہیے، دل کی خوشی اور راحت کا سبب یہ بھی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی دنیا ہم دیکھیں۔ پھر ہم کوئلہ باز نیپال گئے، اور وہاں پہاڑوں پہ چڑھ کے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا، اور ان پہاڑوں پر نیپال کے بارڈر کوئلہ باز میں ہم گھوم کر کے آئے۔ وہاں ایک آدمی سے ہمیں ملنے کا موقع ملا، جس سے میں نے 20 روپے کی بوتل پانی کی لینی چاہیے وضو کرنے کے لیے، کیونکہ قریب میں ایک مسجد تھی، جبر نہیں تھی، وہاں پانی کا نظم نہیں تھا۔ تو جب اسے یہ معلوم ہے کہ میں وضو کرنے کے لیے پانی خرید رہا ہوں، تو اس نے پانی نہیں بچا اور گھر سے جا کر کے پانی لایا۔ پھر چونکہ ایک خاص بات تھی، اس نے میں نے ذکر کیا، چتور گڑھ بندہ اور نیپال کہ اس پہاڑ کی سیر کر کے ہم چلے آئے، اور اسی سفر میں اپنے رشتے کی ایک شادی میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا۔ اصل میں جب شادیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں تو دراصل بہت سارے احباب سے، بہت سارے بچھڑے ہوئے لوگوں سے، بہت سارے اقربا سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم تو پردیسی ہیں، عموماً نہ کسی شادی میں ہم شریک ہو پاتے، نہ عقیقے میں، نہ مرنی میں، نہ کسی، ہم بالکل کٹی پتنگ ہوتے ہیں۔ تو جو کسی شادی کے موقع پر ہماری ملاقات دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کم سے کم اسی بہانے آپس میں مل لیتے ہیں، خاص کر پردیس سے آئے ہوا شخص۔ اس کے علاوہ ہم گاؤں کے احباب، دوست و احباب سے ملنے کے ساتھ ساتھ ہم شیخ عبد الرحمان صاحب، بھائی اختر جمال، بھائی خورشید، ہم لوگ نیپال کے جناب مولانا ریاض احمد عمری صاحب کے گھر، اور آوا وہ چھوڑ چکے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، نیپال گئے، ان کے گھر پہ ملاقات کی، کھانا کھائے، ایک اچھے ماحول میں ہم نے
شیخ ریاض احمد عمری سے نیپال میں باتیں کی اور ہمارا یہ گروپ پھر واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ میں بریلی گیا۔ بریلی میرے لیے بہت اہم جگہ تھی، شیش گڑھ، جہاں ایک بار میں سن 92 اور 93 میں درس و تدریس اور امامت و خطابت کی ذمہ داری نبھا چکا تھا، اور میں وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اور دوبارہ میں سن 2001 میں گیا، 7-8 سال کے بعد فیملی کے ساتھ، اور پھر وہی درس و تدریس اور امامت و خطابت کے فرائض ہم نے انجام دیے تھے۔ بڑی امپورٹنٹ جگہ تھی میرے لیے وہ بریلی۔ اور 2001 میں جب سے میں سعودی عرب گیا، 2024 کی شروعات تک تقریباً 30 سالوں تک دوبارہ شیش گڑھ جانے کا موقع نہیں ملا۔ احباب بہت اصرار کرتے رہے، ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ تو تقریباً 23 سال کی طویل جدائی کے بعد اس بار دوبارہ میں شیش گڑھ گیا، اپنے بہت گہرے دوست اخلاق احمد صاحب کی دعوت پر۔ پھر تو تمام لوگوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، یاد کر کے، بزرگوں سے، ذمہ داروں سے، اپنے عزیز طلبہ سے، جن کو ہم نے درجہ 4-5 میں تعلیم دی تھی، ملا، سب نے بڑی عزت کی، سروں پہ بٹھایا، بڑی خوشی ہوئی۔ بس ایک ہی رات رہنے کا وہاں پلان تھا، 2 راتیں ہم رہے، 2 راتیں ہم وہاں پر رہے، 2 راتیں، ایک دن صبح پہنچے ہیں، پورا دن رہے ہیں، ایک رات رہے ہیں، دوسرا دن پورا دن رہے ہیں، اور رات میں نکل آئے۔ وہی جو کسانوں نے چکا جام کیا تھا، انہیں ایام کی بات ہے، سردیاں تو بہت تھی۔ بہرحال شیش گڑھ بریلی کا ہمارا یہ سفر بہت بہترین رہا۔ پورا 23 سال کے بچھڑے ہوئے تمام محبت کرنے والوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ جب ہم بچھڑے تھے تو شیش گڑھ والوں نے روتے ہوئے ہمیں جدا کیا تھا، وہیں سے میں سعودی عرب چلا گیا تھا۔ بہرحال تو اس سفر میں ایک خوشی بھی ہوئی کہ ہم شیش گڑھ بریلی گئے اور تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ اپنے ساتھ پڑھانے والے ماسٹر نعمت اللہ صاحب سے بھی میں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنایا تھا۔ لیکن واپس آنے کے بعد پتہ ہی چلا کہ ماسٹر نعمت اللہ صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ یہی ہوتا ہے، اس لیے مل ملانے رہنا چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کاٹ لے ہنس بول کے، کس کو رہنا ہے یہاں، مہمان تم مہمان ہم۔ پھر ہم بریلی کے بعد پھر کچھ دنوں گھر پہ ٹھہرے رہے۔ پھر میں نے دلی کا سفر کیا، جہاں ہماری بیٹی رہتی ہے۔ اس حوالے سے ہم دلی پہنچے، اور دلی میں تقریباً 14 دنوں تک ہم نے قیام کیا جیت پور میں۔ وہاں سے ہم نے الحمدللہ پھر وہاں سے بھی اللہ کی بہت ساری قدرت کا مشاہدہ کیا، مسلمان حکمرانوں کی طاقت اور ان کے شوق اور ان کی قوت و سطوت کا بھی اندازہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کتنا پاور، کتنی طاقت، کتنی عزت دی تھی۔ اس عزت کو ہم برقرار نہیں رکھ سکے۔ وہاں سے ہمیں تاج محل دیکھنے کا موقع ملا، ہم آگرہ گئے۔ اتفاق سے تاج محل ہم اس دن پہنچے جس دن سب کچھ فری تھا، کوئی پیسہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسی دن چونکہ شاہجہاں کی بیوی کی وفات ہوئی تھی، اسی لیے اس دن، وہ دن جو دوبارہ آیا تو اس دن فری رکھا جاتا، اور تاج محل ان ایام میں دیکھنے کا موقع ملا۔ واللہ ہو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، وہ نقش و نگار، وہ
قیمتی عمارت، وہ شاندار عمارت، وہ عجوبہ، واقعی دنیا کا 7واں عجوبہ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شاہجہاں کی بیوی کی قبر بھی اس میں ہے۔ ہم ان کی قبر دیکھنے نہیں گئے تھے، نہ ہم قبر کی زیارت کرنے گئے تھے۔ جو لوگ بھی تاج محل جاتے ہیں قبر کی زیارت مقصد نہیں ہوتا ہے، قبر وہاں نیچے پڑی ہے، تاج محل کی عمارت کو دیکھنا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوا اس دن، لوگ چونکہ وفات کا دن تھا تو 1.5 کلومیٹر کی چادریں لوگ لے جا رہے تھے وہاں نیچے، پتہ نہیں چڑھاتے تھے کیا کرتے، ہم تو نیچے جانے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ لیکن جب ہم گیٹ پہ پہنچے ہیں تو تاج محل تو اندر ہے، شروع کا گیٹ جہاں سے آپ کو تاج محل جو دکھتا ہے بہت قریب دکھتا ہے، جس قدر آپ آگے بڑھیں گے تاج محل دور ہوتا چلا جائے گا۔ سنا تھا یا آنکھوں سے دیکھا یہ حال، لیکن واقعی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہم نے اس چیز کو۔ اور اس گیٹ پر سورۃ الفجر پورا کا پورا لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ مطلب شوقین تھے۔ یہ الگ بات ہے دیواروں پر قرآنی آیات نہیں لکھنی چاہیے، اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے، لیکن جو تھا وہ میں بتلا رہا ہوں۔ میں پڑھ نہیں سکا شروع میں، لاسٹ میں نے دیکھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ پھر ہم نے پلٹ کر دیکھا تو یہ سورۃ الفجر ہی پورا کا پورا اس گیٹ پر لکھا ہوا تھا۔ اندر ہم گئے، بڑا انتظام صاحب، بڑا انتظام، بڑی فورس، آپ باقاعدہ ایسے نہیں جا سکتے، گروپ وائز جس قدر آپ آگے بڑھیں گے 25-30 لوگوں کا گروپ ہے، وہاں آپ کو روک دیا جائے گا، اور بیچ میں جگہ خالی ہے، ادھر لوگ جا رہے ہیں، وہاں پولیس والے روک دیتے ہیں آپ کو، پھر اور آگے ان کو روک دیں گے، اور آگے لوگ جا رہے ہیں، بیچ میں جگہ 20-25 لوگوں کو روک دیا جاتا ہے اور لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس انداز سے بہت دیر لگ گئی، تھک گئے ہم تاج محل تک پہنچتے پہنچتے، اتنا گھمایا اور 20-25 لوگوں کے گروپ کو روک دیا جاتا تھا، بیچ میں جگہ ہوتی تھی، پھر وہ آگے بڑھتے تھے، پھر ان کو چھوڑا جاتا تھا، پھر وہ آگے بڑھتے تھے، پھر ان کو چھوڑا جاتا تھا۔ تو یہ نظارہ ہم نے دیکھا، اور بہت خوبصورت بنایا تاج محل کو۔ وہاں ایک مسجد بھی ہے جس میں بتلاتے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر۔ بہرحال اندر جب گئے اور تاج محل سے قریب، تو وہاں ہم نے تاج محل کے چاروں طرف سے آپ کو ایک جیسا لگتا ہے، تو جس سائڈ سے ہم داخل ہوئے جس گیٹ سے، وہاں سورہ یاسین لکھا ہوا تھا۔ دوسرے گیٹ پر بھی سورہ یاسین کو پورا کیا گیا تھا 23واں پارے میں، اور اس کے بعد تیسری جگہ ہم نے دیکھا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ سورت پوری کی پوری تاج محل کے مین تاج محل کے گیٹ پر سورہ یاسین اور سورہ انفطار لکھا ہوا تھا۔ انتہائی تھک جانے کی وجہ سے اندر نہیں گئے، اور ہم پھر باہر سے گھوم کر کے آ گئے۔ اور آپ تعجب کریں گے، تاج محل کے جب آپ قریب پہنچیں گے وہاں اوپر چڑھنے کے لیے، تو آپ یہ جوتے پہن کر نہیں جا سکتے، یا تو آپ جوتے نکالیے ہاتھ میں لیجیے، یا تو وہاں کور ملتا ہے، یعنی صاحب آپ پیر میں موزہ پہنتے ہیں، موزے پہ جوتا، پھر اس جوتے پہ ایک موزہ ملتا ہے وہاں پر، پھر اس موزہ پہن کر کے تب آپ تاج محل کے کنارے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سفر ہمارا بڑا اچھا رہا، اور میں نے اس کو لائیو دکھایا بھی۔ ہمارے کئی ساتھیوں نے اعتراض کیا اس پر کہ آپ تاج محل کیوں دیکھنے گئے، وہ تو مقبرہ ہے۔ بھئی مقبرہ دیکھنے ہم نہیں گئے تھے، ہم نے علماء کے فتاوی دیکھے، تاج محل کو بحیثیت تاریخی
عمارت بحیثیت ساتواں عجوبہ، صرف اس عمارت کو دیکھنا، اس کا نظارہ کرنا، اس کی سیر کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ہم وہاں کسی بدعت و خرافات، کسی برائی میں شامل نہ ہوں تو۔ تاج محل سے ہم واپس آئے، اسی سفر میں ہم نے سنا کہ دہلی میں جو راشٹرپتی بھون ہے سال بھر تک تو بند رہتا ہے، حکمرانوں کے لیے ہے، لیکن 1 مہینے کے لیے وہ راشٹرپتی بھون عوام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ الحمدللہ موقع ملا انہیں یاد میں، کیا حسین صحن ہے، اللہ اکبر۔ اس کو مغل گارڈن بھی کہتے ہیں، لیکن راشٹرپتی بھون دیکھ کر کے طرح طرح کے پھول اور فوارے اور پتھر، قیمتی پتھر اور رنگین پتھر، اور اللہ اکبر، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اتنا حسین اور جمیل اس راشٹرپتی بھون کے پورے صحن کو بنایا اور سجایا، اور اتنے فوارے لگا دیے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں، بہت حسین بنایا ہے۔ طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے گیٹ، طرح طرح کی کیاریاں، طرح طرح کے پتھر، اور آپ گھومتے رہ جائیں گے۔ بہرحال اس طرح سے راشٹرپتی بھون بھی گھومنے کا موقع ملا، جس کو ہم نے لائیو بھی دکھایا ساتھیوں کو، تصویریں بھی ہم نے وہاں لی۔ اور پھر اسی سفر میں ہم لوٹتے ہوئے انڈیا گیٹ گئے۔ انڈیا گیٹ جو دلی میں ہے، وہاں بھی تھوڑا وقت گزارا، سیر و تفریح کیے۔ وہاں کے مناظر بھی بڑے اچھے ہیں، فوارے اور گراؤنڈ اور کیاریاں بڑی خوبصورت۔ اور وہاں گیٹ پر جو تحریک آزادی میں شہید ہونے والے جودھاؤں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے نام مسلمانوں کے ہیں اور غیر مسلموں کے بھی ہیں۔ تو اس انداز سے ہم انڈیا گیٹ بھی ہم ٹہلے۔ اس کے بعد ایک دن ہم جامع مسجد بھی گئے۔ جامع مسجد دہلی تو آپ جانتے ہیں، وہ اونچی بلڈنگ، وہ 39 اور 40 سیڑھیاں، جن پر چڑھ کر کے آپ جامع مسجد پہنچیں گے، اور اندر وہ بڑا سا وضو خانہ، ہاؤس۔ اب تو ٹونٹی کا بھی وضو خانہ بنا دیا گیا، لیکن وہ ہاؤس پرانی باتیں یاد آتی ہیں، پرانی یادیں یاد آتی ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم نے اتنی بڑی مسجد بنائی تھی، اور آج دھیرے دھیرے ہمارے تمام وراثتوں کو چھینا جا رہا ہے۔ بہرحال جامع مسجد وہی ہے جس کی انہی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے یاد آتا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ چیخ کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بٹوارے کے وقت مسلمانوں پاکستان نہ جاؤ، یہ تاج محل تمہیں پکار رہا ہے، یہ لال قلعہ تمہیں پکار رہا ہے، یہ جامع مسجد تمہیں پکار رہی ہے، تم مت جاؤ اپنے آبا و اجداد کی وراثتوں کو چھوڑ کر۔ افسوس، اس بٹوارے کا بہت افسوس ہے، کاش کہ مسلمان پاکستان نہ جاتے اور ہم سب ایک گلدستہ کی طرح اسی ہندوستان میں محبت کے ساتھ رہتے۔ بہرحال جامع مسجد میں ہم کچھ دیر بیٹھے رہے، اور وہیں پر ہم نے زور اثر قصر و جمع کے ساتھ الگ نماز ادا کی، اور وہیں پر کھانا کھائے۔ پھر وہاں سے ہم چلے، اور ہاں اس سے پہلے ہم لال قلعہ بھی گئے۔ لال قلعہ کو کیا بنوایا ہے صاحب شاہ جہاں نے! آپ اپنی عزت اس انداز سے آپ نظارہ کریں کہ آپ کیا تھے۔ ہمیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارت ہو اور بڑوں کا، لیکن اتنی قوت، اتنی سطوت، اتنی عظمت، اتنی دلوت، اتنی فوج، اتنی بڑائی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی تھی۔ اور سب جامع مسجد اور لال قلعہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ طاقت تھی ہمارے پاس۔ کاش اس طاقت کا استعمال کر کے مسلمان حکمرانوں نے اسلامی ثقافت کو مضبوط کیا ہوتا، تو آج مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔
جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہاری ہے، عزت تمہاری اگر تم مومن ہے۔ جانو دل سے تم اگر ایمان پر قائم رہے، ساری دنیا میں رہو گے سربلند و باوقار۔ لال قلعہ میں دیکھتا جاتا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہرحال ہم نے لائیو دکھایا بھی، خوشی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ یہ دھیرے دھیرے سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا اور ہم کنگال ہو گئے۔ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اتنی بڑی حکومت، آپسی اختلافات اور انگریزوں کی سازش کے تحت ہو گئی، اور اس کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو 2 گز زمین ہندوستان میں دفن ہونے کے لیے نہ ملی، اس کو قید کر کے رنگور بھیج دیا گیا اور اس کے دونوں بیٹوں کا سر کاٹ کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایسی قسم و پرسی کے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گنوائے اور ہماری حکومت کا آخری ستارہ ڈوبا۔ بہادر شاہ ظفر بہت بڑا شاعر تھا۔ کسی شاعر نے اس کے اس بارے میں کہا کہ ظالم ہمارے لخت جگر کاٹنے کے بعد کرتا ہے پیش تخت میں سر کاٹنے کے بعد۔ بہادر شاہ ظفر تڑپتا ہوا ایک انگریز کی گیرج میں مر گیا ہوا تھا۔ ان ایام میں بہادر شاہ ظفر نے چند اشعار کہے تھے جو آپ سب کو یاد ہوں گے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز ماں کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں، اور ہمارا ستارہ ڈوب گیا۔ ان تمام سفر و اسفار کے بعد میں نے کچھ خاص احباب سے ملاقات کی، اس تصور کے ساتھ کہ مسلمان کی زیارت کرنا بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی زیارت صبح میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی زیارت، اس کی خوش خبر کے لیے، ملاقات کے لیے شام کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں صبح تک کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ ایک بندہ اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا ایک بستی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ جا کر راستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بندہ وہاں پہنچا تو کہا تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے۔ کہا کوئی ضرورت ہے، کوئی احسان چکانا ہے؟ کہا نہیں، بس اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بس ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جیسے تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ بھی کچھ ساتھیوں سے میں نے ملاقاتیں کی، انہیں میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے سینئر لکشمی نگر کے ہمارے استاد مولانا محمد علی مولوی الیاس رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ، عمر آباد میں ہمارے سینئر تھے، ہم لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ٹکٹ وغیرہ کٹواتے تھے، ٹرین پر بٹھاتے تھے، لاتے لے جاتے تھے۔ بہرحال ہم لوگ 15-16 سال کی عمر کی تھی شروع میں، تو اس کے بعد وہ بچھڑے۔ تو آج تقریباً میرے خیال سن 90 سے لے کر کے
اور آج 2024 میں دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی. تقریباً کتنا ہو گیا؟ 23 اور 10 33، تقریباً 33 سال کے بعد شیخ عبدالسلام عمر حفظ اللہ جو جامعہ اسرار لائبریری کی میں خدمت انجام دے رہے، آج 33 سال سے وہاں کے لائبریرین ہیں، ان سے جا کر کے میں نے ملاقات کی. بڑی خوشی ہوئی. بڑے سیدھے سادے، بڑے نارمل، بڑے بھولے بھالے. اللہ ان کو خوش رکھے، ان کے بچوں کو خوش رکھے، انہیں عزت عطا فرمائے. بڑے سادے انداز سے رہتے وہاں پر مبارک. ان سے میں نے ملاقات کی، بڑی خوشی ہوئی. 33 سال کا بچھڑا ہوا یار ہمیں ملا، ہمارا پرانا ساتھی سینئر. اللہ ان کو خوش رکھے، ان کے بچوں کو ترقی دے. پھر ہم نے دہلی ہی میں ملاقات کی. ہمارے گاؤں کے ایک شیخ سے. دراصل دہلی میں مجھے دیکھ کر کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ ذرا جب آپ دہلی میں ہیں تو مدرسہ نظیریہ بھی دیکھ لیجیے گا جو پھاٹک حبش خان میں ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی استاد الاساتذہ، شیخ الکل فی الکل، علم حدیث کے سردار، امیر المومنین فی الہند، ہندوستان میں حدیث کا پرچار کیا، حدیث کو پھیلایا، حدیث کی تعلیم دی. جو اہل حدیثوں کی سند ہے، کہا اس مدرسے میں بھی چلے جائیے گا. تو پہلے تو بات سمجھ میں نہیں، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ہمارے گاؤں کے ایک صاحب وہاں پر مدرس ہے، تو اسی حوالے سے میں نے ان کا نمبر لیا ادھر ادھر سے کیسے کیسے کر کے. پھر میں بڑی مشقت کے ساتھ پہنچا ہوں چاندنی چوک جیت پور سے بذریعہ میٹرو، اور پھر وہاں سے چل کر کے میں پھاٹک حبش خان گیا. بڑی خستہ حالت میں اس مدرسے اور مسجد کو پایا. مسجد خیر پھر بھی بنا دی گئی، لیکن وہ چھوٹی سی جگہ ہے، اور تقریباً 5ویں منزل پر چڑھتے چڑھتے ہم گئے. اور مولانا منظور عالم سلفی سے ہم نے ملاقات کی. پھر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کے طلبہ اور ان کے اسفار کے بارے میں بتلائے کہ کیسے یہ مدرسہ، یہ مسجد پہلے یہاں نہیں بلکہ پرانی دلی میں تھی، کسی اسٹیشن کے قریب، جو تقریباً جامع مسجد کی شکل کی تھی، لیکن انگریزوں نے دشمنی کی وجہ سے اس مسجد کو گرا دیا، اور کام ریلوے لائن طویل کرنا چاہتے والی بہانے وہ مسجد گرا دی گئی. پھر نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وہاں سے آ کر کے پھاٹک حبش خان میں، جو کہ حبش خان جو شاہجہاں کا کوئی داروغہ تھا اس نے بسایا تھا، اس جگہ پر آ کر کے انہوں نے وہ مسجد سنبھالی. پھر وہیں پر درس دیتے رہے. ان سے بہت سارے لوگ مستفیض ہوئے، ہندوستان کے، پاکستان کے، عرب کے، اور علم حدیث کے پھیلانے میں بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئے. تو اس حساب سے ہم نے مدرسہ نظیریہ پھاٹک حبش خان کی بھی زیارت کی. اور اس کے بعد میں آخری دن میں نے ملاقات کی شاہین باغ نمبر 8 میں جا کر کے اپنے پرانے ساتھی جو سعودی عرب میں سفرہ میں داعی تھے، شیخ عبدالسلام رحمانی حافظ اللہ، جو وہیں پر رہتے ہیں اور یہاں بسالت پور میں مدرسہ بھی چلاتے ہیں اور وہاں اپنا کاروبار کرتے ہیں. ان سے میں نے ملاقات کی. ایک زمانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تھوڑی گفتگو ہوئی. اسی درمیان ہمارے ایک اور بچھڑے ساتھی جو البصر میں رہتے تھے، خیاط تھے، شہباز صاحب شہر کے، وہ بھی انہیں کے گھر پہ آئے ان سے ملاقات کے لیے. ان سے وہ ملاقات ہوئی. اور اس طریقے سے یہ ہمارا دہلی میں قیام کا جو نہیں، ابھی ایک جگہ اور ملاقات ہوئی. سیاسی تقدیر، روزنامہ سیاسی تقدیر دہلی سے ایک اردو میں پرچہ نکلتا ہے. ایک دن ہم وہاں کے ذمہ دار سے بھی ملاقات کرنے گئے. وہ بھی ہمارے ادھر کے ہیں، منکاپور کے، جو روزنامہ سیاسی تقدیر کے ایڈیٹر ہیں، جناب مولانا محمد مستقیم حافظ اللہ. ان سے ملاقات کی میں نے، اچھے ماحول میں ان کے آفس میں گیا، اور انہی کے پاس رہتے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا عبدالرحیم امینی کے فرزند جناب ایاز احمد صاحب،
جو روزنامہ سیاسی تقدیر کے مینیجر ہیں، ان کے ساتھ ملے بیٹھے، گفتگو ہوئی، چائے شائے پیے، اور ایک اچھے ماحول میں ان سے ملاقات کر کے ہم واپس آ گئے، اور میں کل دہلی سے اپنے گاؤں اور پہنچا ہوں۔ اور جب پہنچا ہوں تو ایک دعوت نامہ مجھے ملا ہے برادر محترم شیخ عبد الرحمان صاحب عمری، جو ہے مانٹیسری بھی چلاتے ہیں اور تحفظ القرآن بھی چلاتے ہیں۔ ان کے ہاں غالباً 28 فروری کو ایک پروگرام ہے جو سالانہ انجمن بھی ہے، اور جو حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں ان کے دستار بندی بھی ہوگی۔ اس تعلق سے انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، خوشی ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں شرکت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اوقات اچھے ڈھنگ سے مفید کاموں میں اپنے لیے اور دوسرے احباب کو فائدہ پہنچاتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے۔ میں اس حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی خوشحالی کو غنیمت جانو فقیر اور بدحالی سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اللہ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔